الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل میں اعلان کرنا بھول گیا تھا کہ آج بیان جلدی شروع ہوگا، تو لوگ اسی چکر میں ہیں 10:30 اور 11 کے، کہ آج تراویح میں جو روحانی اطمینان ملا ہے، جو روحانی سکون، اتنے خشوع و خضوع سے شاید کبھی تراویح نہ پڑی ہو، ایسے مزے سے ختم ہو گئی تراویح۔ اگر پورا مہینہ اسی طرح ہوا کرے تو کتنی خوشی ہوگی۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال، میں بیان شروع کرنے سے پہلے ایک دو وضاحتیں کر دوں۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ کل میں نے دعا بیان کے بعد کے بجائے تراویح کے فوراً بعد ہی کرا دی، یہ میں نے جان بوجھ کے کیا تھا۔ اس میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعا اس وقت کرنی چاہیے جب موڈ ہو دعا کا، یہ پبلک کی ڈیمانڈ پہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں کہ یہ کوئی پبلک کی اس ڈیمانڈ ہو۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت یعنی ایک کامن لفظ ہے، اس موقع پر استعمال ہوتا ہے، فرمائشی پروگرام۔ ہاں ٹھیک، دعا ایسی چیز نہیں ہے جو فرمائشی پروگرام ہو، یہ انسان کی اپنی کیفیت پر ہوتا ہے۔ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں یہ بھی ایک قسم کا اس میں بھی روحانیت کم اور فیشن سا زیادہ بن گیا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا ختم قرآن کے موقع پر، تو وہاں امام صاحب نے پہلے سے اشتہار لگوایا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی ختم قرآن کے موقع پر۔ امام صاحب نے یا انتظامیہ نے، وہ بینر لگے ہوئے ہیں، رو رو کے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جائیں گی۔ پبلک کو نا بس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آئیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر امام صاحب کو رونا نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا۔ اب یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا لوگوں نے ذریعہ بنا لیا ہے، رو رو کے دعاؤں کو۔ بھئی یہ تو کبھی رونا آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو نہیں ہے، ویسے ہی مانگ لو، اور کبھی نہیں بھی مانگو۔ ختم قرآن کے موقع پر دعا کوئی ویسے بھی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جب قرآن ختم ہوتا تھا تو دعا نہیں ہوتی تھی، بس ادھر وطر کا سلام پھیرا، حضرت اٹھ کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے جس نے مانگنی ہے مانگ لے، نہیں تو گھر جا کے مانگ لے۔ وہ تو بالکل ہی نہیں مانگتے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ دعا ثابت نہیں ہے، اسلاف سے یہ دعا ثابت ہے، صحابہ کرام سے، کہ جب وہ قرآن ختم ہوتا تھا تو وہ دعا مانگتے تھے۔ ظاہر ہے باقاعدہ اجتماعی دعا ہوتی تھی۔ لیکن کسی بھی چیز میں جب ایک چیز فیشن بن جاتی ہے، رسم بن جاتی ہے، تو اس میں روح ختم ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی۔ میں نے بھی جب میں یہاں امامت کے لیے آیا تو 1-2 سال مانگی، پھر 2 سال ناغہ کیا دعا کا، کیونکہ 1-2 سال ذرا تگڑی دعا ہو گئی تھی، خوب رونا دھونا۔ تو اب کیا ہے کہ لوگوں کے فون آنے شروع ہو گئے، حضرت دعا کب ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یہ مزے لینے لگے ہیں دعا میں، یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ مزے لینے لگے ہیں۔ تو میں نے ایک ایسے مولوی صاحب سے دعا کروائی جن کو رونے کے علاوہ سب کچھ آتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے پتا تھا ان کو رونا نہیں آئے گا، مجھے اپنے بارے میں یہ تھا کہ میں مانگوں گا تو مجھ پر کہیں رقت طاری نہ ہو جائے۔ تو میں نے ان سے الگ سے زبردستی دعا کروائی، مجھے پتا تھا یہ نہیں روئیں گے، اور وہ نہیں روئے، انہوں نے ایسے سادہ دعا۔ تو وہ پھر لوگوں کے میسج آئے، خواتین کے فون آئے، یہ کیسی پھیکی دعا، مزہ ہی نہیں آیا۔ تو بھائی مزے کا کیا کرنا ہے اللہ کے بندو؟ اللہ سے دعا مانگو، رونا آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو مانگ لو۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اور یہ بھی یاد رکھو، رونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اس کی علامت بھی نہیں ہے۔ لوگ جو رو رہا ہوتا ہے نا اس کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے حضرت ہیں۔ اب آپ لوگ کو مجھ سے عقیدت ہو نہ ہو، کل دعا میں ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟
ویسے میرے خلاف بولتے رہتے ہیں, 4 شادیوں پہ بیان کرتے ہیں, یہ کیسی باتیں ہیں. رمضان میں ایک خاتون کا میسج آیا, رمضان میں تو چھوڑ دیں اس قسم کی باتیں. میسج آیا باقاعدہ, رمضان میں تو لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا ہے, گھروں میں لڑوانے کی باتیں کرتے ہو رمضان میں, ہے بھائی. میسج آیا خاتون کا. تو لیکن اگر کوئی امام رو لے, آنسو ٹپک جائیں, لوگ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. بھائی رونا اگر اس کی علامت ہوتی کہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو ساری خواتین پہنچی ہوئی بزرگ ہوتی, کیونکہ خواتین زیادہ روتی ہیں, مرد کم روتے ہیں. ان کو رونا جلدی آتا ہے, خواتین کو رونا جلدی آتا ہے. تو رونا جو ہے نا, یہ تو دل کی نرمی سے ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو اصل جو چیز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا رونے کی فضیلت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نیک بندوں کی صفات بیان کی کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ نے بتایا کہ بعض کافروں کے بارے میں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں. کل میں نے واقعہ سنایا تھا نا نجاشی کا بھی. تو رونا ایک اس کی علامت تو ہے کہ دل پہ اثر ہو رہا ہے, مگر یہ کرائٹیریا نہیں ہے. اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے محمود ہے, مقصود نہیں ہے, مطلوب نہیں ہے. پسندیدہ چیز ہے, پسندیدہ صفت ہے, لیکن یہ مقصود نہیں ہے. اگر آپ روتے نہیں ہیں لیکن شریعت کو فالو کر رہے ہیں, آپ کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے, چاہے ایک دفعہ بھی نہ روئیں پوری زندگی میں. اور اگر آپ روتے رہتے ہیں اللہ کی محبت میں, دعاؤں میں, ہاں ہو ہی ہاں چیخو پکار لگا ہوا ہے, ناک رگڑ رہے ہیں سجدوں میں, رو رو کے پاگل ہو گئے, مگر گناہ نہیں چھوڑتے, تو یہ رونا مقبول نہیں. ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو میرا کلاس فیلو ایک قادیانی تھا, قادیانی ایک کلاس فیلو تھا. اس نے مجھے بتایا کہ ہم جو ہیں, ہماری جو ختم قرآن جب ہوتا ہے نا تراویح میں, تو وہ ہم لوگ 2-2 3-3 گھنٹے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ختم قرآن میں دعا 2-2 3-3 گھنٹے رو رو کے مانگی جاتی ہیں. میں نے کہا بخشش پھر بھی نہیں ہوگی تم لوگوں کی. میں نے کہا 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے رو لو, بخشش نہیں ہوگی. کہہ رہے کیوں نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. کیا کیا ہے؟ نبی. اللہ کہے گا اتنا میرے غم میں رو رہا ہے تو ایک جھوٹے نبی کو نبی کیوں مان لیا, ایک جھوٹے نبی کو نبی کیوں مان لیا؟ کہہ رہے کہاں ہیں جھوٹے وہ. ٹھیک ہے, اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ہم, بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے جھوٹا ہونا تو اتنا واضح ہو گیا ہے کہ اب تو علماء اس پہ بات ہی نہیں کرتے کہ وہ نبی تھا یا نہیں, اب تو کہتے ہیں وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا. بات اس پہ ہوتی ہے قادیانیوں سے کہ وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا. اور اللہ نے اس کو ایسا رسوا کیا, ایسا ذلیل کیا کہ اس کی اپنی کتابوں میں اس سے ایسی ایسی چیزیں لکھوا دی ہیں کہ قادیانی اس کی کتابیں تبدیل کرتے کرتے تھک گئے ہیں. بولے ہم اپنے پیغمبر کی کس کس مسٹیک کو صحیح کریں, کتنے چھاپے ہیں, کیونکہ اب ختم نبوت والوں نے مرزا کی جو پرانی تصنیفات ہیں نا اس کی بڑی تعداد میں وہ اپنے پاس سیو کر لی کہ یہ ہر نیا ایڈیشن پرانے ایڈیشن سے چینج ہوتا. ہماری بخاری کب سے وہی چلی آ رہی ہے نا, کیا خیال ہے؟ ہمارے حدیث چینج نہیں ہو سکتی, سندیں ہیں ان کی باقاعدہ, راویوں کے نام چینج نہیں ہو سکتے. جو نبی نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. ان کے ہاں اتنی چینجنگ. تبھی ایک قصہ سنا دوں آپ کو, مزہ آئے گا انشاءاللہ, کہ قادیانی یہ تو چاہتے نہیں ہے دین پہ آنا, تو اب روتے رہیں. ہمارے ایک استاذ تھے میرے بڑے, بہت ہی یعنی یوں سمجھیں کہ میرے محسن استاذ ہیں, جو مجھے دین پر لانے والے ہیں, مجھے اس علم کے راستے پر لانے والے وہی تھے. اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت دے. تو انہوں نے قادیانیوں کے خلاف حضرت مولانا منظور چنیوٹی, ان کا نام سنا ہوگا آپ نے, یہ سارے ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں قادیانیوں کے خلاف, رافضیوں کے خلاف. اور آج نئے نئے فرقے پیدا ہو کر ہمارے اکابر کو برا بلا کہتے ہیں, بولتے ہیں یہ لوگ صحیح نہیں ہیں,
ہندوستان میں دین کی بقا کے ذریعہ بننے والے کون تھے؟ یہ ہمارے اسلاف تھے. قادیانیوں کے خلاف کھڑے ہوئے, رافضیوں کے خلاف کھڑے ہوئے, گوروں کے, انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے. ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں نا, یہ تھے ہی نہیں, پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اور جو پیدا ہوئے تھے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, وہ سوائے لوگوں کو فروئی مسائل میں لڑوانے کے کچھ بھی نہیں کر رہے. زور سے آمین, آہستہ آمین, ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, یہ ان چکروں میں لگے ہوئے تھے بس. بڑے بڑے سارے کارنامے ہمارے بزرگوں نے کیے بر صغیر میں. تو اور پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھو, آپ کو ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کی برکات پوری دنیا میں نظر آئیں گی. امام حرم نے ایک دفعہ بیان کے دوران یہ بات کہی کہ دنیا میں کہیں بھی سفر ہو, کہیں بھی کوئی علم کا کوئی مرکز ہمیں نظر آتا ہے, ہم اس سے پوچھتے ہیں تم نے یہ کہاں سے, تم کہاں سے فارغ ہوئے ہو, یہ کہاں سے تمہارا سلسلہ ہے؟ تو کہتے ہیں جاء من دیوبند. اس کے تانے بانے کہاں سے جا کے ملتے ہیں؟ دیوبند سے. میں برما میں گیا, وہاں جتنے مسلمان, ان کے کوئی استاد, بھائی ہر مسلمان کا کوئی لنک ہوتا ہے نا کسی سے, تو وہ لنک ہے کس مولوی صاحب سے, کسی عالم سے, اس عالم کا لنک تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے؟ تو بر صغیر میں اور دنیا کے بہت بڑے حصے میں اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا کہ ان کے علاوہ باقی سارے غلط ہیں, میں یہ اس پالیسی کا میں قائل نہیں ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم ہی صحیح ہیں باقی سارے جہنم میں جائیں گے, یہ غلط ہے. لیکن یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ہمارے اکابر کو حاصل ہے, تو ان کو گمراہ نہ کہو اللہ کے بندو. کوئی بھی ایسی دعوت, کوئی بھی ایسی تحریک جو کہے یہ اکابر کے عقائد غلط تھے, یہ اکابر غلط تھے, وہ غلط ہے. وہ سمجھا نہیں ہے, تحریریں نکال کے عبارتیں توڑ موڑوں کے پیش کرتے ہیں, کس کا کیا مطلب ہے اس کا کچھ اور مطلب بنا کے پیش کر دیا. اس طرح سے حساب کتاب چل رہا ہے اور ہمارے اکابر کو رسوا کیا جا رہا ہے. مجھ سے ایک دفعہ ایک عربی نے پوچھا, ایک عرب نے, اس نے کہا کہ تم لوگوں کے عقائد صحیح نہیں ہیں. مجھ سے کہا, پہلے مجھ سے پوچھا آپ کا مسلک کیا ہے, میں نے بتایا. انہوں نے کہا تم لوگ کے عقائد, پروپیگنڈا اتنا کیا نا سعودی عرب میں بھی ہمارے خلاف. تو میں نے کہا پوچھ لو بھائی, مجھ سے پوچھو میرے عقائد. تو ایک ایک عقیدہ پوچھتے گئے, میں اس کا جواب دیتا گیا. اس نے کہا یہ تو سارے صحیح ہیں. تو میں نے کہا یہی ہمارے اکابر کے عقائد ہیں, میں نے تو اپنے اکابر سے ہی سیکھے ہیں یہ عقائد, تو میں کون سا غلط ہے بھائی؟ اس نے کہا وہ جو کتاب میں ہے. میں نے کہا کتابوں کو چھوڑو, کتاب میں کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے, کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے. وہ کتابوں کے جواب بھی ہیں, اس پر مستقل تصنیفات ہیں, لیکن کسی کی بھی کتاب کو اٹھا کے اس کی سیاق و سباق حذف کر کے بیان کیا جائے گا تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. اور بعض دفعہ اصطلاحات ہوتی ہیں, اصطلاحات ٹرمز ہوتی ہیں, ان کا مطلب میری نظر میں کچھ اور ہے, آپ اس کا مطلب کچھ اور لے کے مجھ پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک عقیدہ وحدت الوجود ہے, اس کو لے کے سب نے علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں, جبکہ جو کفر کے فتوے لگانے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے. وہ جو اس کا مطلب بیان کرتے ہیں, جو اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ مطلب ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو ایک ٹرم ہے, یہ تو ایک اصطلاح ہے. جو اصطلاح وضع کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کا مطلب کیا ہے. کہ بھی کسی بھی اصطلاح میں اس کے لفظی معنی کو نہیں دیکھا جاتا, لفظی معنی کو نہیں دیکھا جاتا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس فیلڈ کے ماہرین اس لفظ کا مطلب کیا لیتے ہیں. وہ مطلب اگر غلط ہے پھر آپ اس پہ کفر کے فتوے لگائے. وہ مطلب اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. جس کو عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب ہی نہیں پتا ہے, وحدت الوجود کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے علاوہ باقی کوئی وجود نہیں ہے, یہ مطلب ہم لیتے ہی نہیں ہے بھائی. وحدت الوجود کا یہ مطلب ہی نہیں ہے, یہ تو ایک ٹرم ہے. خیر کہاں سے کہاں بات نکل جائے گی, میرے اصل موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا. تو وہ کیا بتا رہا تھا میں, وہ تو سنا رہا تھا, ہاں قادیانیوں کا میں قصہ سنا رہا تھا کہ بھئی ہمارے اکابر نے بہت کام کیا. قادیانی کھا جاتا آپ کو اگر ہمارے اکابر نہ ہوتے, ان کی قربانیاں نہ ہوتی. اور کفن باندھ کے گئے ہیں ہمارے اکابر, ان سے ہر میدان میں لڑائی کی ہے. کفن ساتھ لے کے جاتے تھے عدالتوں میں, کفن ساتھ. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سے جج نے کہا تھا کہ میں جتنا متاثر زندگی میں آپ سے ہوا ہوں کسی اور سے نہیں ہوا. جب وہ قادیانی عبارت پیش کر کے سناتا تھا نا تو یہ فوراً آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھول جائیں گے. یہ کہتے تھے یہ عبارت اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے.
کتاب فلاں ہے، صفحہ نمبر فلاں ہے، کتاب لے کر آؤ. ابھی اسی وقت کتاب منگوائی جاتی، وہ صفحہ بھی وہی ہوتا، وہ عبارت بھی وہی ہوتی. جج نے کہا میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا اتنا. ایسے ان کے خلاف تیاری کر کے ہر میدان میں فائٹ کی. اب تو لوگ حلوہ کھا رہے ہیں. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ حلوہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے، اور ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھال. ساری انہی کی تحقیقات ہیں. تو خیر، ہمارے استاد سے حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمہ اللہ، منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ائمہ حرمین کے دوسری دنیا میں دورے ہوئے ہیں. منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین کے ائمہ کو بتایا کہ قادیانی کیا کر رہے ہیں، اور دنیا میں ان کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا، جا کے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عرب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دنیا میں کون سا فتنہ پھیلا ہوا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. تو حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور انہوں نے سیکھا مناظرے کا علم ان سے قادیانیوں کے خلاف. تو ہم بھی پھر اپنے استاذ کے ساتھ لگ گئے. ہم ذرا بچے تھے، ہمیں تو ان چیزوں میں زیادہ مزہ آتا تھا. تو ہمارے محلے میں ایک لیفٹیننٹ کمانڈر آیا کرتا تھا نیوی کا، وہ قادیانی تھا. وہ ہم پہ دانے ڈال رہا تھا روزانہ. ہماری عمر ہوگی 19-20 سال یا 21 سال بمشکل. وہ روزانہ دانے ڈالتا ہے، او مرزا نے یہ لکھا، مرزا نبی کا ایسا عاشق تھا، مرزا غلام احمد تو یوں تھا، مرزا تو، اور بڑے جانا ہم پہ. اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان اتنا ہلکا نہیں تھا کہ ہم ٹر ونجیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں ہمیں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس کا نام تھا پکی روٹی. کتاب کا نام کیا تھا؟ پکی روٹی. پنجابی میں تھی وہ. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جے کوئی پوچھے، سوال تھا اس میں، بچوں کو پڑھائی جاتی تھی. میں سوال تھا، جے کوئی پوچھے تو آڈا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا؟ بیٹھے کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے کو بیٹھے کہتے ہیں. تو آڈا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا؟ تو جواب کیا ہے؟ بیٹھا. اس لیے کہ کہیں ٹر نہ ونجے. اگر کھلوتا ہوا تو کہیں ٹر نہ ون جائے. تو ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ بیٹھا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹھے ہوئے آدمی کو چلانا مشکل ہے. پہلے اٹھاؤ گے پھر، اور چلے ہوئے آدمی کو دھکا دو گے چل جائے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ بچپن میں ہمیں کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا. جے کوئی پوچھے، ہمارے حضرت تھے پنجابی، تو ان سے میں نے 2-3 چند پنجابی کے الفاظ یاد کیے. جے کوئی پوچھے توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا، تو اس نو دسیو بیٹھا، کہیں ٹر نہ ونجے، کہیں ٹر نہ ونجے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان کیا تھا؟ بیٹھا ہوا. لیکن ہم نے کہا چلو اس سے مناظرہ کرواتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ اپنے استاذ کو بلوا لیا. ہم نے کہا حضرت آپ کی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا چلو بھائی. اچھا، اس کو ہمارے استاذ نے کہا کہ اس کو نہیں بتانا کہ میں، وہ تو مفتی تھے ہمارے استاذ، یہ نہیں بتانا کہ مفتی بھی آ رہے ہیں میرے ساتھ، ورنہ یہ کرے گا ہی نہیں. ہم نے کہا ہم آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہوں گے، وہاں لے آؤ. ہم نے کہا ہم آپ کے گھر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب لیفٹیننٹ کمانڈر کے گھر ہم چلے گئے، بڑا بنگلہ اس کا خوبصورت. ہم اس کے میں گئے. اچھا، کیا ہوا ہے کہ ہمارے استاذ نے پورا مناظرہ سیکھا تھا قادیانیوں کے بارے میں. اور ایک ایک چیز کہ مولانا منظور چنیوٹی صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، آپ مناظرے سے پہلے جن کتابوں کے آپ نے حوالے دینے ہیں وہ اپنے سامنے ان کی لائبریری سے نکلوا کے رکھ لینا. ان کی لائبریری سے وہ کتابیں، ان کی لائبریری تو ہوتی ہے ان کے گھر میں، وہ کتابیں پہلے لا کے اپنے سامنے رکھ لینا. ورنہ موقع پہ جب آپ نے حوالے پیش کیے نا، یہ کتاب پیش نہیں کرے گا، یہ کہے گا وہ تو مل نہیں رہی، وہ تو یہاں ہے نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو چھپنا بند ہو گئی، وہ تو ہے ہی نہیں، اس طرح کی بات. اب وہ ایک ایک چیز ان کو سکھائی گئی تھی. اب اس کی تقریر، ہمارے استاذ بھی پٹھان تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جب گئے ہیں تو وہ قادیانی سمجھ رہا، یہ دیہاتی اسٹائل تھا ہمارے استاذ کا، کندھے پہ رومال. اس نے کہا یہ وہ سمجھ رہا تھا یہ بیچارے، حالانکہ وہ بڑے عالم تھے، لیکن وہ کندھے پہ رومال، ان کا اسٹائل ایسا، تو وہ سمجھا کہ ان کو کیا پتا ہوگا. تو اس نے وہ ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا اور ہم سے بحث شروع کر دی. وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ اس قادیانی کے سامنے، اور تقریر کہہ رہا ہے مرزا ایسا تھے، اس نے نبی کی شان میں یہ نعت کہی ہے، اس کے اشعار پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، وہ تو نبی کا عاشق تھا، اور یہ اور وہ. اب ہم اس سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ
حضرت عیسیٰ آئیں گے دنیا میں, مرزا کو تو نہیں بتایا. اس نے کہا حضرت عیسیٰ کا تو انتقال ہو گیا ہے, جیسے غامدی کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کا انتقال, تو حضرت عیسیٰ تو دنیا سے جا چکے ہیں. وہ جس عیسیٰ کے نبی نے آنے کی بات کی ہے اس سے غلام احمد مراد ہے. حضرت عیسیٰ کا کیا ہو گیا ہے, انتقال ہو. پھر ہمیں کہنے لگا کہ خود سوچو, کامن سینس کی بات ہے, حضرت عیسیٰ آسمان پہ رہتے کیسے ہوں گے؟ آسمان پہ تو نہ آکسیجن ہے, آسمان پہ تو نہ بارش ہوتی ہے, نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, قضائے حاجت کہاں کرتے ہوں گے, ان کو زوجہ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کیسی کامن سینس ایسا نا تقریر مار رہا ہے جناب ڈاکٹر صاحب کی طرح نا, اوور ایکٹنگ. تو بہت وہ ایسے لگا کے نا اس نے, ہمارے استاد تو بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جو بات بولے. ہمارے استاد نے پہلے سے کتاب لگا کے رکھی تھی, اس میں سے حوالہ نکالا, اس میں مرزا نے لکھا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسی چھوڑی مرزا نے جو دنیا میں کسی نے ایسا کہا ہی نہیں, کیونکہ جھوٹا ہے نا, وہ تو چھوڑو ہے. اب قادیانی ایسی چیزیں تو چھپا کے رکھتے ہیں نا. ہمارے استاد نے نکال لیا, انہوں نے کہا یہ مسئلہ, وہ اپنی تقریر کر رہا ہے. ہمارے استاد نے بڑی نا خوبصورت انداز سے اس سے کہا یہ لیفٹنٹ صاحب ایک بات سنیں گے؟ جی 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 فرمائیے. مسئلہ حل ہو گیا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا یہ جو کتاب ہے نا آپ نے خود کہا کہ مرزا کی کتاب ہے یہ, تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان پہ زندہ ہیں. تو یہ جو مسئلہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کہاں سے ہیں, تو بھائی جس ہوٹل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ناشتہ آتا ہوگا, کھانا آتا ہوگا, وہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آ جاتا ہوگا. اور جہاں قضائے حاجت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے وہ بھی ہے. اور بھائی اس کے تو ہوائیاں کان سے دھواں نکلنا شروع. اور وہ نا, اچھا میں بات یہ کر رہا تھا, حضرت عیسیٰ کے موضوع کو چھوڑو, کوئی دوسری بات کرتے ہیں. پھر وہ شروع خود ہی دوسرے موضوع پر آیا, اس میں اس نے کوئی دعویٰ کیا. تو ہم نے ایک دلیل پیش کی, کچھ ہمیں بھی دے کر گئے تھے نا مواد, تو ہم نے دلیل پیش کی کہ بھائی مرزا نے یہ پیش گوئی کی تھی اور قسم اٹھا کے کی تھی, مگر مرزا کی یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی, آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں اصل میں مرزا صاحب نے قسم اٹھا کے یہ پیش گوئی جو کی تھی, تو مرزا کا مطلب یہ نہیں تھا پیش گوئی سے, الفاظ تو ایسے ہی ہیں لیکن اس کی تعویل ہے, اس کا مفہوم کیا تھا وہ یہ نہیں تھا, مفہوم کچھ اور تھا. تو ہم نے کہا قسم اٹھا کے ایک بات وہ کہہ رہا ہے اتنے جزم کے ساتھ کہ فلاں تاریخ میں یہ لازمی ہوگا اور فلاں تاریخ میں یہ کام, پوری دنیا کہہ رہی ہے, آپ بھی کہہ رہے ہو نہیں ہوا, تو اس کا دوسرا مطلب کیا؟ اتنا گھوم پھرا کے دوسرا مطلب نکالا نا اس نے. ہم نے کہا یہ دوسرا مطلب کہاں سے؟ کہہ رہے نہیں اصل میں, ہم نے کہا بھائی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے وہ, تو انہوں نے کہا قسم اٹھا کے بھی بولے بھائی, مقصد اس کا یہ تھا. تو ہمارے استاذ نے کہا اس کی مرزا کی عبارت نکالی کہ مرزا نے لکھا جب کوئی شخص قسم اٹھا کے کوئی بات کہے تو اس بات کا کوئی دوسرا مطلب نہیں لیا جا سکتا, تعویل اس میں نہیں کی جا سکتی, اس کا وہی مفہوم ہوگا جو سمجھ میں آ رہا ہے. اب 5-6 جب اس طرح کے چھکے چوکے ہمارے استاذ نے فوراً لگا دیا نا, یہ دیکھو یہ کیا, اب وہ تو دھواں نکلنا شروع اس کے. تو اچھا وہ پوری ایک ریکارڈ کر رہا ہے مناظرہ, کیونکہ ان کو اس مناظرے کے پیسے ملتے ہیں, یہ لندن جاتے ہیں یہ کیسٹیں ان کی کہ میں نے 6 لڑکوں کو بٹھایا, ویڈیو بن رہی تھی چپکے سے, ہمیں پتا بھی نہیں, ویڈیو نہیں تو کم از کم آڈیو ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی تھی. تو اب وہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے بوریا بستر کیا کیا گول, اس نے کہا ایکچولی کھانے کا ٹائم, ایکچولی یہ بھی ٹائم ہے. میں نے کہا ہاں بیٹا یہی ہے. اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن دوبارہ اس نے نہیں چھڑا. کیسے بدبخت ہیں دیکھو, یہ کیسے بدبخت, یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں دین پہ آنا. تو کیا بات چل رہا تھا, میں جو بات شروع کی تھی, ہاں تو میں رونے پہ بات کر رہا تھا. روتے قادیانی بھی بہت ہیں, اور ہمارے پیارے پیارے جو ہیں وہ تو بہت روتے ہیں. بس آپ بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن تو یاد رکھو کسی کے رونے سے متاثر جب تک اس کا عمل نہ دیکھ لو. میں یہ نہیں کہہ رہا رونا بری بات ہے, اصل چیز کیا ہے, عمل میں مضبوطی. عمل میں مضبوطی کے ساتھ رونا ہو تو ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے اعمال دل ایسے کھوکھلے ہو گئے ہیں, میں نے دیکھا ہے ختم قرآن پہ رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں, صبح پھر فلم دیکھ رہے ہیں. یار ابے بھائی تو رات کیا کر رہا تھا؟ یعنی یہ روتے ہوئے بھی یہ نیت نہیں ہوتی گناہ چھوڑنے کی, پتہ نہیں کس بات پہ رو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو ایک صوفی بزرگ تھے, انہوں نے ایک شعر کہا کہ
پتہ نہیں یہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ دریا بحبا بندر، دریا بحبا بندر، یعنی اللہ کی محبت میں کوئی بزرگ شعر پڑھ رہے تھے کہ ایک عجیب تماشا ہے کہ دریا جو ہے وہ بلبلے کے اندر آیا ہوا ہے. بلبلا ہوتا ہے نا وہ تو 2 منٹ میں غائب ہو جاتا ہے، تو اس بلبلے کے اندر پورا دریا تو نہیں آ سکتا. حباب کہتے ہیں کہ بلبلے کو. تو وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی محبت اتنی بڑی چیز ہے اور میرے دل کے چھوٹے سے ٹکڑے میں آ گئی، چھوٹے سے ٹکڑے میں. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دریا بلبلے کے اندر، دریا بحباب اندر. تو جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے محظوظ ہوئے، لیکن ایک دیہاتی ہو کر کے رونے لگا، پھوٹ پھوٹ رونے لگا. لوگوں نے کہا یار یہ کوئی، اس میں زیادہ معرفت ہے اللہ کی نا، اس کو جتنا یہ شعر سمجھ میں آیا اتنا تو کسی اور کو سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ یہ ایسا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے دریا بحباب اندر، لیکن شکل سے کوئی اتنا بڑا بزرگ لگ نہیں رہا یہ. تو اب وہ بزرگ اس کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا کہ میرے مریدوں میں کوئی بھی اس شعر پہ اتنا گریا تاری نہیں ہوا کسی پر بھی، اور کوئی بھی اتنا نہیں رویا. تمہارے اندر اللہ کی کوئی اضافی معرفت ہے کہ تم اس کی گہرائی تک پہنچ گئے ہو. یعنی اللہ کی محبت ایک دل کے چھوٹے سے ٹکڑے میں آ جاتی ہے، ایسے جیسے دریا کس میں آ گیا؟ کوزے میں آ گیا، اور دریا جناب بلبلے میں آ گیا. بھائی کس بات پہ رو رہے ہو؟ نہیں، ہاں وہ بڑا متاثر. اس نے کہا میں اس پہ متاثر ہوا ہوں کہ دریا میں بہا بندر، وہ کہہ رہے تھے دریا بحبا بندر، کہہ رہے ہیں دریا میں بہا بندر. اللہ کی قدرت ہے کہ دریا میں بندر بہ رہا ہے. وہ شعر پڑھ رہے تھے دریا بحبا بندر، وہ سمجھ رہا تھا کہ دریا میں بہا بندر. ٹھیک ہے، اب اس پہ رو رہا ہے اللہ کی قدرت ہے دریا میں بہا بندر. اللہ کی. تو پتہ نہیں رونا جب اچھا ہے، آپ رو کس بات پہ رہے ہیں؟ اگر پبلک کو دیکھ کے رو رہے ہیں، ماحول ایسا بنا ہوا ہے تو سب رو لیتے ہیں، وہ تو ہنستے بھی ہیں. اگر ہنسنے کا ماحول بنتا تو آپ کیا بنتے؟ اور اگر ویسے ہی رو رہے ہیں، اور اگر گناہوں کی ندامت پہ رو رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ مطلوب ہے. اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کو گناہوں پہ شرمندگی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا کوئی جہنم کی آگ جو ہے نا اس کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو اس کو بجھا دیتا ہے. تو اس کی فضیلت ہے. تو اس لیے عمل پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ دعا کو فیشن نہ بنا لینا چاہیے کہ بینر لگ رہے ہیں اور ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. ایک جگہ مسجد میں گیا، امام صاحب نے وہاں بھی کہیں لگایا ہوگا بینر رکھے رات کو رو رو کے دعائیں ہوں گی. اب کیا ہوا، میرا بیان تھا ختم قرآن کے موقع پر وہاں، تو بیان کے بعد وہ انہوں نے لائٹیں بجھا دی. مجھے کہا دعا کرائیں، میں نے کہا میں نہیں کرا رہا. میں نے کہا میں آپ کے اس پروگرام کا، دل میں میں نے سوچا بھئی یہ آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں، آپ ہی کرائیں. اب میں نے دیکھا یہ بیچارے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ روئیں، کیونکہ بینر پہ کیا لکھا ہوا ہوگا. اب رونا آ نہیں رہا. پبلک بولے گی یار ہم لوگ کو اس لیے بلایا تھا، کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے، کوئی کدھر سے آیا ہوا ہے. اب وہ صاف لگ رہا تھا کہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے. اوور ایکٹنگ نہیں ہوتی کہ یار نہیں آ رہا، تو ایسے موقع پہ تو اور بھی نہیں آتا، وہ تو اپنی کیفیات ہے. تو اس لیے اس چیز کو اتنا مسلط نہ کیا کریں. اصل چیز کیا ہے؟ عمل. اور یہ بھی یاد رکھو یہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں یہ تو دعا سکھانے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ دعا کے الفاظ یاد ہو جائیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا مانگنا کیا ہے، دعا کے الفاظ یاد ہو جائیں. لیکن شریعت میں انفرادی دعا کی اہمیت اجتماعی دعا سے زیادہ ہے، اس لیے انفرادی دعاؤں پر زیادہ زور لگایا کرو، اجتماعی کو کم اہمیت دیا کرو. شریعت میں بعض اعمال ایسے ہیں جو اجتماعی سطح پہ زیادہ اہم ہیں، جیسے فرض نماز، جمعے کی نماز، عید کی نماز ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تراویح کی نماز، ان میں اجتماع کی زیادہ فضیلت ہے. بعض اعمال ایسے ہیں جو انفرادی زیادہ اہم ہے. تہجد کی نماز یہ جماعت سے اہم نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مسجد کے بالکل متصل تھا، مگر آپ تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. سمجھ آئی بات؟ مسجد میں نہیں، کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں، تنہائی میں بالکل. اشراق کی نماز 2 رکعت جماعت سے ہے، یہ انفرادی ہے؟ انفرادی ہے. تو دعا کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، چپکے سے.
کل بتایا نا زکریا علیہ السلام نے اذ نادى ربه نداء خفیا، چپکے سے پکارا اپنے رب کو، چپکے سے. تو دعا میں جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی ہو اور چپکے سے ہو اور چیخو پکار نہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں دعاؤں میں آج کل ایک چیخو پکار کا ماحول بن جاتا، ہاں ہو ہاں دھاڑے مار مار کے ہاں ہو. یہ صحیح نہیں ہے. منصوص ہے قرآن میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں حد سے تجاوز کا مطلب کیا ہوا ہے؟ چیخو پکار، ہاں ہاں، باہر کے اسپیکر بھی آن اور ادھر کے اسپیکر بھی آن اور پوری دنیا ہاں ہو ایک لگا ہوا ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک ماتم کی سی کیفیت بن جائے. یہ نہیں ہے بھائی، اس میں پسندیدہ نہیں ہے. تو اس لیے پتہ ہے آپ کو اتنا اس میں اہمیت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں نا کہ آمین آہستہ کہو. فقہ حنفی میں ہے نا کہ آمین، امام کے پیچھے آمین کیا کہیں گے؟ آہستہ سے. کیوں؟ بعض حضرات جو کہتے ہیں جہرن آمین ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے زور سے آمین کہی ہے. یہ صحیح حدیث ہے، بالکل بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی. امام حنیفہ پھر زور سے کے قائل کیوں نہیں ہے؟ امام صاحب سب سے پہلے کس کو لیتے ہیں؟ قرآن کو. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے رب کو پکارو آہستہ سے. اور آمین کیا ہے؟ دعا ہے. آمین کا مطلب ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لے. یہ بھی تو دعا ہے نا. تو اس لیے کیسے مانگی جائے گی؟ آہستہ. رہا یہ کہ نبی نے کیوں زور سے، نبی سے پابندی ہمیشہ زور سے مانگنا ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آئے نا زور سے مانگی، تو وہ نبی نے تعلیم کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں چند آیتیں جہرن تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ ظہر میں تلاوت آہستہ ہے، زور سے، لیکن آپ نے کی ہے تاکہ پیچھے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا پڑھ رہا ہوں میں. نماز میں تلاوت بھی ہوتی ہے. نبی کے بعد اب کسی کو اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بس سب کو پتہ چل گیا ہے، اب یہ بات پھیل گئی ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک دو مرتبہ زور سے آمین کہہ دی، یہ سکھانے کے لیے امت کو. اصل حکم کیا ہے؟ آہستہ ہے. تو آہستہ آمین پر بھی روایتیں ہیں. تو اتنی اہمیت ہے اس کی کہ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ آہستہ ہونی چاہیے اور چپکے سے ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ لوگ بھی معمول بنائیں اس کا، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. اس دعا کی اگر عادت پڑ گئی تو مزے ہی مزے ہیں. پھر جسے پنجابی میں کہتے ہیں موجاں ہی موجاں. کیونکہ جس کو دعا کی کثرت کی عادت پڑ جائے نا، اس کا بس بیڑا پار ہو گیا، سمجھو وہ بیڑا پار ہو. کیونکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اتنا فائدہ ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ دیں، کہ ہو نہیں سکتا. اور اللہ نے ایک اصول بنایا ہے کہ جو مانگ رہے وہ نہیں دیا تو کچھ اور دے دوں گا. تو پھر تو موجہ ہی موجہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پر ایمان ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا. اور تھکنے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا تو پھر نہیں ہوتی. جب تک یہ نہیں کہتا تو ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب آپ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے. بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اب آپ مایوس ہو رہے ہیں. حالانکہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسرے بچے پر بیماری آنے والی تھی، اللہ نے وہ آپ کی دعا سے پہلے ہی ٹال دی. وہ تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو. وہ آپ کہیں گے دعا تو قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ نالائق کہتا ہے نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی، اللہ کہتا ہے جاؤ، اب نہیں ہو رہی، جاؤ. اب تم کہہ رہے تھے نا نہیں ہو رہی، جاؤ. جب تمہارا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو نہیں کروں گا. ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں، واللہ عالم مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہے. کہ وہ حج کرنے جاتے تھے، جب بھی حج سے فارغ ہوتے دعائیں بھی مانگتے اللہ قبول کر لے، تو غیبی آواز آتی کہ قبول نہیں ہوا، یا خواب میں آتا ان کو کہ قبول نہیں ہوا. پھر جاتے حج کرنا. ایسے کئی حج کیے، ہر دفعہ جواب ملتا نہیں ہوا. تو انہوں نے اپنے کسی مرید کو بتایا. انہوں نے کہا حضرت پھر حج کیوں کرتے ہیں جب بار بار؟ انہوں نے کہا میں اس کے علاوہ اور کیا کروں بھائی، میرے بس میں جو ہے وہ میں تو کروں گا نا. وہ اللہ کی قدرت نہیں قبول کر رہا، لیکن میں تو اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی. یہ تو نہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اگر اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا تو کیا مندر میں جائیں ہم؟
بھگوان کے یعنی جو بت ہیں ان کے پاس جائیں, بولیں یار وہ تو مان نہیں رہا, تو کر دے, تو یہ کہاں سے کرے گا؟ کل میں نے بیان کیا تھا نا, اگر اسلام کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا عیسائیت سمجھ میں آ رہی ہے, کیا یہودیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمارے پاس تو کیا ہے, یہی ہے, یہی قرآن ہے. ہم اسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہماری عقل کا فالٹ ہے, عقل کا فالٹ ہے. لیکن اتنے بڑے فالٹ ہم نہیں پیدا کر سکتے کہ اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہندو مذہب آ جائے ہماری سمجھ میں, عیسائیت سمجھ. اتنے بڑے پاگل نہیں ہے بھائی. ساری باتیں تو کسی کی بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی بھائی. دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آج تک پورا سمجھ میں آ جاؤ, کوئی بھی ایسا نہیں ہے. یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے سمجھتا ہوں یار یہ کافی سمجھ گیا ہوں اس کو میں. ایک واٹس ایپ پہ کسی نے کتاب بھیجی, ایک وہ کارٹون ہوتا ہے نا, اتنی لمبی کتاب ہے نا, وہ اتنی موٹی, اس کے چند صفحات ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے عورت کو سمجھنے کی کتاب. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا میاں بیٹھا ہوا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کتاب کے کچھ صفحات پڑھے ہیں اور دکھایا وہ اتنی موٹی کتاب کے ابھی صفحات کیا ہیں, باقی ہیں. اس کو اپنی بیوی سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس میں صدیاں لگ جائیں گی کیونکہ بہت موٹی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں پورا سمجھ میں کسی کا کوئی بھی, تبھی تو یہ فلم کا لفظ ایجاد ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت بڑی فلم ہے, کہتے ہیں نا بہت بڑی فلم اس کو کہتے ہیں جو زیادہ تر سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تھوڑا سا آ رہا ہو, اس کو کہتے ہیں بہت بڑی فلم ہے. اور جو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی فلموں کے ساتھ. ایک دفعہ گلشن اقبال میں ہمارے ایک شاگرد تھے, انہوں نے کسی بندے کے بارے میں کہا کہ یہ بندہ انگلش فلم ہے اور 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. کیا مطلب انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی, 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے. تو اس نے کہا یہ ایسی فلم ہے تو انگلش, مگر ہے کتنے گھنٹے کی, 3 گھنٹے, اور گانے بھی ہیں اس میں. یعنی ایسی فلم جو ابھی تک دنیا میں بنی, یہ وہ والی فلم ہے. میں نے کہا وہ پتہ نہیں, لیکن تم بہت بڑی فلم ہو یار. اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں ہے, لیکن تم جو یہ اصطلاح لے کر آئے ہو مارکیٹ میں, اس سے پتا چل رہا ہے کہ تم بھی کوئی چھوٹی فلم نہیں ہو. تو پورا سمجھ میں کون آتا ہے؟ عقل تھوڑی ہے, کسی کی سمجھ میں کچھ آتا ہے, کسی کے نہیں آتا. تو ہر اشکال کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کہاں چھوڑ کے, ہاں اللہ سے دعا مانگو, اگر وہ نہیں قبول ہو رہی تو کیا کہاں جائیں ہم, کیا مندر جائیں, کیا چرچ جائیں؟ نہیں بھائی یہی ہے, اللہ ہمارے پاس تو تیرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو قبول کرے گا تو بھی, نہیں کرے گا پھر بھی ادھر آئیں گے. حدیث میں دعا ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, کیسی پیاری دعا. فرمائے اے اللہ تجھ سے بھاگنے کا راستہ بھی ہمارے پاس تیری ہی طرف ہے. یعنی اگر ہم تجھ سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ کے آئیں گے کہاں؟ تیری ہی طرف آئیں گے کہ تو ہی بچا لے اپنے عذاب سے. جب آپ پر کوئی مسلط ہو اور سزا دینا چاہے تو اس سے بھاگ کے کہیں اور جاتے ہو یا اس کے پاس آتے ہو؟ اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں آؤ گے. ایک بندہ بندوق تان کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے, تو اس کے پاس تھوڑی آؤ گے, آپ وہاں سے بھاگو گے. لیکن اللہ اگر آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں تو آپ اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے. پھر آپ اللہ ہی کے پاس آؤ گے, اللہ بس تو ہی بچا لے, اللہ ہی کے پاؤں میں گر جاؤ گے. وہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا, واللہ عالم یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, سند ہے نہیں ہے, لیکن اس واقعے کے جو مفہوم ہے وہ بہرحال صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ دنیا کے جتنے حوادث ہیں یہ تیر ہوں اور اس تیر کا چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بھئی ایک تیر انداز آپ کی طرف تیر لے کے کھڑا ہوا ہے, تو بچنے کا طریقہ کیا؟ بھاگ جاؤ وہاں سے, نیچے ہو جاؤ, جب وہ تیر پھینکے آڑ میں آ جاؤ. تو انہوں نے کہا اگر یہ تیر چلانے والا کون ہو؟ اللہ, اور تیر کیا ہے؟ یہ حوادث جتنے بھی آ رہے ہیں مصیبتیں, یہ تیر ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پھر تیر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے, تیر چلانے والے سے دوستی کر لو, اس کے علاوہ آپ کے پاس بچنے کا کوئی آپشن نہیں. تو یہی ہو سکتا ہے بھائی. تو اگر قبول نہیں ہو رہی تو بھی کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ, اور اللہ سے یہی کہنا ہے. اور اسی بنیاد پر اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں کہ یہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتا. باقی اللہ آزماتے ہیں. اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے نا, ادھر آئے آپ نے کہا اللہ میری بیوی کو نیک فرما بردار بنا دے, ادھر گئے بیوی چائے لے کے کھڑی ہوئی آپ کے ٹرے میں, یہ لیں, پھر شربت لا رہی ہے. ایسا اگر گھروں میں نظام ہو جائے, خدا کی قسم کیا انسان کی زندگی بن جائے. اور پھر آپ لیٹے تو پاؤں دبا رہی ہے, آپ کہہ رہے نہیں بیگم یہ تکلف نہیں, یہ تو میرا فرض بنتا ہے, آپ میرے سر کے تاج ہیں.
آپ ہی تو ہیں جو اس گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں, گیس بجلی کا بل بھی دیتے ہیں, کما کے لاتے ہیں, چاہیے نا, اگرچہ ٹائم پہ نہیں لاتے کوئی بات نہیں, لا تو دیتے ہیں نا, کھلا تو دیتے. تو اب آپ کیا ہوگا, آپ بولے یار تو فوراً قبول ہو گئی, یہ تو وہی ہو جائے گا. ایک لطیفہ ہے اگر آپ اجازت دیں, وہ ایک ڈاکٹروں نے دوا ایجاد کی, سائنسدانوں نے. بچے نا اس ملک میں بدتمیز پیدا ہو رہے تھے, بہت تربیت کا نظام تھا, تو انہوں نے کہا یار ہم کوئی ایسی دوا ایجاد کرتے ہیں کہ بچے تمیزدار پیدا ہوں. بچے کیا ہوں؟ تو سائنسدانوں نے کیپسول ایک حاملہ عورت کو کھلایا, بڑا اچھا تجربہ, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیا ہو کہ ایسی دعا قبول ہو کہ بچے, یا اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں, بچے فوراً گھر میں داخل ہوتے ہی آداب. تو یہ تو بھائی کیپسول سے ہوگا, ایسا کوئی دوا ایجاد کر لیں. اب سائنسدانوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا یار تو بڑا زبردست تجربہ ہوا ہے. ایک خاتون کو 1 درجن کیپسول کھلا دیے انہوں نے. کیا کیا؟ 1 درجن کیپسول کھلا دیے کہ یار دیکھیں جب اتنا تمیزدار بچہ 1 کیپسول سے پیدا ہوا ہے, 1 درجن سے کیا ہوگا. اب بچے کی ولادت ہی نہیں ہو رہی, پیدا ہی نہیں ہو رہا, بڑے پریشان, یار یہ کوئی ریئیکشن تو نہیں ہو گیا. کہ الٹرا ساؤنڈ کیا, پتا چلا کہ جڑواں بچے ہیں, ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. 6 مہینے ہو گئے, وہ کہہ رہے پہلے آپ, کہہ رہے نہیں سر پہلے آپ. تو ایسی تمیز اگر چاہیے تو وہ تو بھائی وہ اسی سائنسدان سے رابطہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ادھر دعا مانگی اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے, اور بچے اتنے تمیزدار ہو جائیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, اللہ آزماتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کب سے دعائیں مانگ رہے تھے, تو اللہ نے کب قبول کی. تو پھر ہم اگر اس طرح سے حساب کتاب شروع ہو جائے نا, تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر کافر بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے. وہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں میں آئیں گے, بولیں گے بھائی ادھر مانگو ادھر قبول, ادھر مانگو ادھر قبول. غیب کا جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا. اور یہ یاد رکھو, بعض دفعہ اللہ فوراً قبول کر بھی لیتے ہیں, دکھا بھی دیتے ہیں. میں نے اپنی دادی سے سنا خود براہ راست, اللہ تعالیٰ میری دادی کی مغفرت فرمائے, وہ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں سہارنپور میں. تو بڑے بڑے بزرگوں سے سہارنپور میں ان کا تعلق تھا. تو وہ واقعہ انہوں نے سنایا کہ وہاں سہارنپور میں جب قحط پڑتا تھا اور بارش نہیں ہوتی تھی, تو ہمارے اکابر اعلان کرتے تھے نماز استسقاء کا. یعنی یہ میں نے اپنی دادی سے براہ راست سنا ہے, اور بڑی پرہیزگار تھیں وہ, تہجد اور یہ یعنی اس کی تلاوت اور یہ شوال کے 6 روزے, اور یہ بہت رمضان میں کئی دفعہ قرآن ختم کیا کرتی تھیں, بہت عبادت گزار تھیں. بس ان میں ایک چیز تھی, خبریں بہت اونچی آواز سے سنتی تھی صبح صبح, کیونکہ وہ اونچا سنتی تھیں, وہ سمجھتی تھی ساری دنیا اونچا سنتی ہے. تو خبریں نا فجر کے بعد فل والیوم میں لگا کے بیٹھ جاتی تھی. وہ اتنا شور گھر میں ہوتا تھا, ہم کہتے تھے کان پھٹنے, ہم کو ہنسی بھی آ رہی ہوتی تھی, یار یہ فجر کے بعد کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے براہ راست بتایا, انہوں نے کہا کہ ہم خلیل احمد, وہ بزرگ تھے غالباً عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ کون تھے, کہ نماز استسقاء کا اعلان کرتے تھے. وہ ایک دفعہ نہیں ہے, انہوں نے بتایا متعدد بار. کہہ رہی ہم لوگ, پھر عورتیں بھی جاتی تھیں, اور پہلے سے دیگ کا انتظام ہوتا تھا کہ جب بارش ہوگی تو تمبو ومبو لگا کے کیا کھائیں گے, کھانا کھائیں گے. اتنا یقین ہوتا تھا بارش کا. بتاتی تھی پھر ہم لوگ جاتے تھے, روتے تھے اللہ کے سامنے اور گڑ گڑاتے تھے سب لوگ, یعنی مرد بھی عورتیں الگ ہوتی تھیں, گڑ گڑاتے تھے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا اپنے جانوروں تک کو لے کے نکلو نماز استسقاء کے لیے, سب جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو. تو بتاتی تھی کہ ابھی دعا سے فارغ ہوتے تھے اور آسمان پہ بادل آ کے تیز بارش شروع ہوتی تھی, اور اس میں ہم چاول کھا رہے ہوتے تھے, تمبو لگا ہوتا تھا, سب خوشی میں چاول کھا رہے ہوتے. تو یہ تو انہوں نے سنایا. ہمارے پڑوس میں یہاں سامنے جہاں میں ابھی رہتا ہوں, یہاں جو ابھی کارنر کا گھر ہے نا, اس میں ایک بزرگ رہتے تھے, وہ لاہور کے تھے, ابھی لاہور شفٹ ہو گئے. وہ بھی انڈیا کے تھے, انہوں نے اپنا واقعہ مجھے آنکھوں دیکھا سنایا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ ہندوستان میں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو ہمارے جو اکابر تھے, بزرگ تھے, وہ نماز استسقاء کے لیے انہوں نے سب کو جمع کیا. یہ بھی میں نے ان سے براہ راست سنا ہے, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کوئی دوسرا واسطہ نہیں ہے درمیان میں. تو
اگر وہ یہاں ہوتے نا 4 سال پہلے، وہ لاہور شفٹ ہو گئے ہوتے تو میں آپ کو ان کی بیان میں زیارت بھی کراتا. انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہم لوگ گئے ہیں نماز، جب گھروں سے جا رہے ہیں نماز استسقاء کے لیے. نماز یہ انڈیا کے پنجاب کا واقعہ ہے، انڈیا میں جو پنجاب کا ایریا ہے نا وہاں کا واقعہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں تو ہندو لوگ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں اور یہ بارش برسوا کے آئیں گے. یہ موسلے کیا کریں گے؟ مسلمان کو مذاق سے وہ کیا کہتے ہیں؟ موسلے. یہ موسلے کیا کریں گے؟ بارش برسا کے آئیں گے. کہہ رہے ہیں ہم جب گئے ہیں تو ہمارے ساتھ جو بزرگ تھے، میں ان کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا، کہہ رہے ہیں انہوں نے جو دعا مانگی ہے سجدے میں جا کے، اور کہہ رہے ہیں اتنی شدید گرمی تھی کہ سورج کی روشنی ایسا لگ رہا تھا ہماری کمر کو جلا دے گی کمر کو. ایسے تپش تھی کہ کمر کا چمڑا گل کے ختم نہ ہو جائے کہیں. کہہ رہے ہیں وہ سردے میں تو جب جائیں گے تو کمر پہ لگے گی نا. وہ اتنا روئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ جب تک بارش نہیں برسے گی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. کہہ رہے انتہا کر دی رونے کی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے کیا دیکھا، بادل آئے ہیں اور تنا تن بارش، ایک دم جو ہے نا تنا تن بارش ہوئی. کہہ رہے ہم بھاگتے ہوئے جب بارش میں واپس آ رہے تھے تو ہندو ہنس رہے تھے، بولے موسلوں نے بارش کروا دی اپنے بھگوان سے کہہ کے. تو ہندو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. تبھی ہندو ہمارے بزرگوں کا بڑا احترام کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو، بہت احترام کرتے تھے. بولے یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھگوان سے جو مرضی بولیں بھگوان ان کی بات. اور ایک اور آپ بات سے قصہ نکل رہا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے، میں سنا رہا ہوں. انہوں نے پھر پنڈی کا بھی ایک واقعہ سنایا کہ پنڈی میں ایسا ایک دفعہ ہوا، قحط پڑا. ہم نے کہتے ہیں نماز استسقاء کے لیے گئے اور دعائیں مانگتے رہے اور وہ بارش ہو گئی. پھر میں نے خود اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ایک واقعہ سنا. وہ فرماتے ہیں کہ کراچی میں بارش بند ہو گئی تھی تو بہت عجیب حالات ہو گئے تھے اور دھول مٹی سے بیماریاں پھیل رہی تھیں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے میں نے عرض کیا کہ حضرت نماز استسقاء پڑھنی چاہیے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آج کل لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس میں تو ہے گناہوں سے معافی نا. گناہوں سے تو بینک میں کی جاب کر رہا ہے وہ وہاں سے توبہ ہی نہیں کرتا. جو انشورنس میں ہے وہ نماز استسقاء تو پڑھ لے گا مگر توبہ نہیں کرے گا. جو انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھ رہا ہے وہ نماز تو پڑھے گا مگر توبہ. اللہ تو کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم، گناہوں سے توبہ کرو پھر یرسل السماء علیکم مدرارا. تو اصل تو توبہ ہے نا، اس میں توبہ کر ہی نہیں رہا کوئی. تو اس لیے ہماری نمازوں میں ہماری دعاؤں میں جان ختم ہو گئی. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت نماز استسقاء ہونی چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ آج کل لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے، اس سے پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ہے نا بدنامی ہوتی ہے. نماز ہو جاتی ہے مگر دعا، بارش نہیں ہوتی تو پبلک کہتی ہے دیکھو حدیث میں تو آتا ہے دعا نماز پڑھ کے بارش مانگو اور یہ ہو نہیں رہی. تو اس سے کیا ہوتی ہے، لوگوں کا حدیث پر اعتماد ختم ہوگا. تو ہم حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو سنت ہے یہ اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، لوگ بدگمان ہوں گے. اگرچہ استاد سے لیکن ایک دلیل دی تو استاد کی مان لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ پڑھائیں نماز. تو حضرت فرماتے ہیں کہ 2 دن پڑھائی ہے، تیسرے دن جب ہم نے پڑھائی ہے نا تو الحمدللہ بارش ہو گئی. تیسرے دن گئے ہیں تو واپسی سے پہلے بارش برس گئی. اور حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے یہ بھی عرض کیا کہ حضرت ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب نماز استسقاء پڑھی ہے بارش ہوئی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا بھی یہی تجربہ تھا، لیکن وہ اب کی حالات دیکھ رہے تھے نا کہ یہ جو ایسی نالائق قوم پیدا ہو گئی ہے کہ مقتدی تو یہی ہوں گے نا، مقتدی تو یہی ہوں گے، لیکن اللہ نے کروا دی بارش. تو ایسے بہت واقعات ہیں. تو ایک اور واقعہ، یہ میں سارے وہ بتا رہا ہوں جو میں نے براہ راست سنے ہیں اور ان لوگوں سے سنے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، اور وہ وقت کے بڑے بڑے بزرگ تھے، ان میں کوئی بھی جھوٹا کذاب نہیں تھا. ایک اور ہندوستان کے ایک بزرگ تھے جو ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، تبلیغ میں وقت لگایا کرتے تھے. تو میری ان سے گپ شپ ہو گئی، میرے بیان میں بڑے شوق سے بیٹھتے تھے، کافی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو تقویٰ دیا تھا. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ہندوستان میں ہندوؤں نے ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں پہ بلوا کا پروگرام بنایا. کیا پروگرام بنایا؟ بلوا کریں گے. وہ ڈنڈے لاٹھیاں لے کے نا، کلاڑے لے کے، جیسے وہ نا پھر وہ تو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں. کہہ رہے ہم لوگ اتنے تھوڑے تھے کہ دفاع نہیں کر سکتے تھے. اصل میں تو شریعت میں یہ ہے ایسے موقع پہ کیا کرو، وہ ڈنڈے لے کر آ رہا ہے تو تم اینٹ کا جواب کس سے دو؟ بزدلی نہیں ہے
کہ ایک آ رہا ہے ڈنڈے لے کے, آپ ادھر مصلی پہ بیٹھ گئے, اللہ میری مدد کر. اللہ کہتے ہیں مدد جب کروں گا جب وہ ڈنڈا تو تم بھی ڈنڈا, بلکہ کلاشنکوف. بزدلی نہیں ہے اسلام میں, لڑو, فائٹ کرو ان سے, اور پھر دعا بھی مانگو. لیکن وہ اتنے تھوڑے تھے کہ لڑ سکتے نہیں تھے, وہ تو ناممکن تھا لڑنا. تو کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے, ان کا بھی انہوں نے نام بتایا تھا, میں کیونکہ پرانے واقعات ہیں تو نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو انہوں نے بتایا تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے, وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا انہوں نے شروع کی کہ اللہ ہماری عورتوں کی عزت کی حفاظت کر. سارے ان کے بیچاروں کے عورتوں کی کبھی ناخن کسی نامحرم مرد نے نہیں دیکھا. تو دعا مانگنا شروع کیے, گڑ گڑائے ہیں, کہتے ہیں خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے آسمان سے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے اترتے ہوئے انسانی شکل میں. یہ واقعہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی بار, میں نے کہا ایسا نہ ہو حضرت کبھی خواب میں ہو, نیند میں ہو, پتہ نہیں کیا پھینک کے چلے گئے ہوں, ٹھیک ہے نا. 2-3 دفعہ میں نے تصدیق کے لیے پوچھا جاگتی حالت میں, انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گھوڑے پر فرشتے انسانی شکل میں سفید لباس میں بیٹھے ہوئے اٹھے ہیں اور وہ ہندوؤں کی طرف بڑھے ہیں, اور ہندوؤں کے وہ فوراً وہ بلوا کیا ہوا ہے واپس ہوا. واقعات سے واقعات یاد آ رہے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بھی ایسا واقعہ سنایا تھا ہمیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اندرون سندھ ایک مدرسہ تھا, اس مدرسے پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا رافضیوں نے. اس واقعے کے بھی بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے, آپ بھی گواہ ہیں اس کے, دیکھو یہ بھی گواہ مل گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب وہاں جو کچھ اسلام مخالف لوگ تھے انہوں نے اس مدرسے پر کیا کیا, ڈنڈے اور لاٹھیوں سے ارادہ کیا کہ بچوں کو قتل کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو بہت بڑا لشکر لے کر وہ آ رہے تھے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے وہاں لوگوں کو مشورہ دیا, مدرسے کے طلبا کو, کہ بھائی مقابلہ کرو ان سے, باہر نکلو. اب وہ سب ڈر رہے ہیں کہ یار یہ اتنے سارے لوگوں سے مقابلہ کیسے ہوگا. تو بہرحال کہہ رہے ہیں ہم جب نکلے, ہمارے حضرت, اب مجھے یہ یاد نہیں کہ خود اس میں شریک تھے یا اس کے گواہ تھے, تو وہ جب وہ طلبا نکلے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا, وہ جب ایسا ہوا ہے کہ وہ قریب گئے ہیں نا تو وہ پورا لشکر خود بخود واپس ہوا ہے. ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ سامنے تھوڑے لوگ نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ ہیں. انہوں نے بتایا بعد میں کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بالکل وہ جیسے غزوہ بدر میں ہوا نا, اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے صحابہ کو دشمنوں کی جماعت تھوڑی کر کے دکھائی, اور دشمنوں کو صحابہ کی جماعت وہ 313 کو اللہ نے 1000 سے زیادہ کر کے دکھا دیا. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ روپ بٹھانے کے لیے نا 4 آدمیوں کو 4000 کر کے دکھا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ لشکر بھاگا ہے تو یہ بھی حیران ہو رہے تھے ہم اتنے ہیں نہیں, یہ بھاگ کیوں رہے ہیں. تو کئی لوگوں کے ہم نے ایسے لاٹھیاں دیکھی, ان کے سر پہ ایسے نشانات دیکھے جس قسم کی لاٹھیاں اور ایسے نشانات ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے. یعنی وہ ڈنڈے تو ان کے سر پہ پڑے ہی نہیں ہیں. تو وہ حیران ہو رہے تھے یہ مرے کیسے, ان کو تو کسی نے ڈنڈا مارا ہی نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی غیبی مخلوق تھی جنہوں نے ان کی دھنائیاں لگائی ہیں. اور افغان جہاد میں تو تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے, افغانستان کے جہاد میں, اس میں تو اتنی خبریں ہیں, اتنے واقعات ہیں کہ آسمان سے گھوڑوں سے فرشتوں کی فوجیں اتری ہیں اور باقاعدہ میدان میں شریک ہوئی ہیں, لڑی ہیں. یہ اتنے واقعات ہیں اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. تو بعض دفعہ اللہ بالکل سامنے دکھا بھی دیتے ہیں, لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی بالکل ایسے دکھا دے, اے اللہ میری فلاں سے لڑائی چل رہی ہے, ابھی گھوڑا اترے آسمان سے اور فرشتہ اترے. بھائی اللہ کی مرضی, ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. بس یہ آج اسی پر بیان کافی. پھر کل انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا, ابھی ہمارے پاس صرف 2 دن رہ گئے ہیں, تو 2 دن میں جتنا ہو گیا, جتنے پیغمبروں کے واقعات ہو گئے. بیان کل پھر 10:10 پہ شروع ہوگا. تراویح آج کل جلدی ختم ہو رہی ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی کیا حقیقت اسلام اجازت دیتا ہے, اس میں تفصیل ہے. بعض صورتوں میں جائز ہے, بعض صورتوں میں ناجائز ہے, پھر بتائیں گے کسی وقت. کوئی بات تو نہیں جی؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.